السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خطاب محترم حافظ عبد المنان نور پوری حافظہ اللہ تعالی نے الکریمیہ ٹرسٹ کے زیر انتظام 21 رمضان المبارک کو 10ویں سالانہ تعلیم و تزکیہ کورس میں کیا۔ اس کا عنوان ہے مسئلہ وراثت کی ضرورت و اہمیت۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. موضوع ہے وراثت کی ضرورت و اہمیت. موضوع کے اندر 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے وراثت، دوسری چیز ہے ضرورت، تیسری چیز ہے اہمیت. وراثت کا کیا مطلب ہے کہ کوئی آدمی یا کوئی عورت فوت ہو جائے تو اس کا ترکہ تقسیم کیا جائے. یہ وراثت ہے. تو تقسیم کس طرح کیا جائے گا؟ سب سے پہلے میت کا قرض ادا کیا جائے گا. جتنا قرض اس کے ذمہ ہے اس کے ترکے سے وہ قرض ادا کیا جائے گا. دوسرے نمبر پر میت کی وصیت وہ ادا کی جائے گی. وصیت کو عام لوگ معمولی سمجھتے ہیں. لوگوں کے دل و دماغ میں وصیت کی کوئی قدر و منزلت نہیں، حالانکہ یہ وصیت بڑی اہم چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فرمایا تم پہ وصیت لکھ دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کوتبہ، تو کوتبہ کا معنی مفہوم آپ جانتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزہ تم پہ لکھ دیا گیا ہے. لکھ دیا گیا ہے کیا مطلب؟ فرض. فرض ہی مطلب لیتے ہیں نا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یہ قتال جہاد تم پہ لکھ دیا گیا ہے. اب لکھ دیا گیا کا کیا مطلب؟ فرض کر دیا گیا کہ یہ فرض ہے. تو وصیت بھی فرض ہے. یہ نہیں کہ جی چاہے وصیت کر جائے، جی چاہے وصیت نہ کرے. یہ فرض ہے. وصیت نہ کرے گا تو تارک فرض، اللہ تعالی کا نافرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان، مجرم، گناہگار. اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں فرض، یہ اہمیت ہی کوئی نہیں دے رہا. ان تارک خیرا الوصیہ، اگر وہ خیر مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو وصیت کرے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے. جو شریعت کے اندر وصیت کا طریقہ ہے اس کے مطابق وصیت کرے. فرمایا حقا علی المتقین، اہل تقوی پر یہ حق ہے، فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے. حقا علی المتقین. تو وصیت کے اندر معروف طریقہ، شریعت کے احکام کیا ہے؟ دو چیزیں وصیت کے متعلق خاص طور پر یاد رکھیں ضروری ہے. پہلی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، قریبی رشتہ دار جو انسان کے وارث ہیں ان وارثوں میں سے کسی کو وصیت نہیں کرنا. وارث کے لیے وصیت نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی عائد کر دی ہے. اچھا ادھر کیا ہوتا ہے کہ غیر وارث قریبی رشتہ دار ان کے لیے وصیت فرض ہے، ان کے لیے تو فرض ہے. تو وارث رشتہ داروں کے لیے وصیت ممنوع، ناجائز، حرام. ادھر بزرگ، متقی، پرہیزگار، حاجی، نمازی، روزے دار، اہل حدیث، اہل سنت فوت ہو رہے ہیں تو اپنی جائیداد وہ ایک بیٹے کے نام لگوا جاتے ہیں. بیٹا وارث ہے کہ نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں وارث کے لیے وصیت ہی نہیں. جو وارث ہے اس کو وصیت نہیں کر سکتے، اور اس نے ساری جائیداد اور سارا ترکہ وہ بیٹے کے نام لگوا دیا ہے. پوچھو حاجی صاحب سے دلیل کیا پیش،
یہ بڑا میرا خدمت گزار ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس خدمت گزاری کا یہ حاجی صاحب کو ہی پتہ چل گیا ہے، ابا جی کو؟ اللہ تعالیٰ کو بھی علم ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بھی علم ہے خدمت گزاروں کا کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے بھائی جو وارث آپ کا خدمت گزار ہو اس کے نام جائیداد لگوا جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں، منع کر رہے ہیں۔ اور یہ کہنے والے ہمارا مسلک کتاب و حکمت قرآن و سنت، مسلک یہ تو عمل اس کے بالکل ہی برعکس اور خلاف۔ اچھا پھر دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے کہ میرے لڑکے بعد میں لڑتے نہ رہیں، جھگڑتے نہ رہیں۔ اب ایک کے نام لگوا جائے تو انہوں نے نہیں لڑنا نہیں جھگڑنا تو پھر بھی جھگڑیں گے۔ لڑائی تو خود ڈال گیا ان کے درمیان، یہ لڑائی بذا میں خود ختم کر رہا ہے۔ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو لڑائی ختم کیسے ہوگی؟ لڑائی تو بڑھے گی۔ تو پہلی چیز وصیت کے سلسلے میں کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں کرنا، یہ ممنوع ہے، حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا ہے لا وصیت لوارث۔ تو جو وارث رشتہ دار نہیں، رشتہ دار ہیں، اقارب ہیں، خیش و اقارب کے زمرہ میں آتے ہیں، وارث نہیں، ان کے لیے وصیت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ دوسری چیز وصیت کے سلسلہ میں جو ملحوظ رکھنی چاہیے کہ تیسرے حصے سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ تیسرا حصہ وصیت کر سکتا ہے، چوتھا کر لے، پانچواں کر لے، چھٹا کر لے، زیادہ اگر وصیت کرنا چاہتا ہے قریبی رشتہ داروں کے لیے تو تیسرا حصہ کر سکتا ہے، اسے زائد نہیں کر سکتا، کیونکہ جو وارث ہیں ان کے لیے بھی تو کچھ چھوڑے۔ اب یہ سارا ہی وہ کسی قریبی رشتہ دار کو وصیت کر جائے تو وارثوں کو کیا ملا پھر؟ صحیح بخاری میں ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے وارثوں میں صرف ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی، اور میرا وارث کوئی نہیں، تو میں وصیت کر جاؤں، اپنے مال کے 2/3 کی وصیت کر دوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، 2/3 کی وصیت نہیں کر سکتا، نصف کی بھی وصیت نہیں کر سکتا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے پھر 16 تیسرے حصے کی وصیت کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تیسرے حصے کی وصیت کر سکتے ہو، و16 کثیر، تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے، کر سکتے ہو، اجازت ہے، لیکن ہے زیادہ۔ فرمایا یہ بہتر ہے کہ اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جاؤ، یہ نہ ہو کہ ان کو مفلس نادار کنگال کر دو، یتکففون الناس، لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تو تیسرے حصے کی زیادہ سے زیادہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو وصیت ان قریبی رشتہ داروں کو کرنی ہے جو وارث نہیں، تیسرے حصے سے زیادہ نہیں کرنا، چوتھا کر لے، پانچواں کر لے، تیسرے سے کم، زیادہ سے زیادہ وہ تیسرا کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ تو بہرحال میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ پہلے میت
مرد ہے خواہ عورت، اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا اس کے ترکے سے۔ دوسرے نمبر پر اس کی وصیت، تیسرے حصے تک، تیسرا یا چوتھا یا پانچواں جتنی اس نے کسی قریبی رشتہ دار کے حق میں وصیت کی ہے اتنی ادا کی جائے۔ تو اگر فوت ہونے والا یا فوت ہونے والی وہ تیسرے حصے سے زیادہ وصیت کر گئے ہیں تو وارثوں کو حق ہے کہ وہ تیسرے حصے تک اس کی اصلاح کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ وصیت کرنے والا غلط وصیت کر گیا ہے، وارث کے لیے کر گیا ہے، یہ بھی غلط، تیسرے حصے سے زیادہ کر گیا ہے، یہ بھی غلط، تو فرمایا بعد والے اس کی اصلاح کر لیں کہ وارث کے لیے وصیت ہے تو اسے ختم کریں، بلکہ اس وارث کو خود چاہیے کہ برضا اور رغبت تو کہ وصیت غلط ہے اس کو ختم کرو، وہ خود ختم کر دے، لیکن وہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں، لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، عدالت میں مسئلہ پہنچتا ہے، وہ جو حصہ ان کو ملنا تھا اسے کہیں زیادہ اس پہ خرچ اٹھ جاتا ہے، بعد میں وہ پھر صلح کر کے تو پریشان ہوتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے حصے سے زیادہ وصیت کر گیا ہے تو اصلاح کر دیں، تیسرے حصے تک وصیت اس کی نافذ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا اثم علیہ، اصلاح کر لیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ وصیت ادا کرنے کے بعد جو ترکہ باقی بچے گا وہ پھر وارثوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔ وارث رشتہ دار وہ دو تین طرح کے ہیں، ایک تو وہ وارث ہیں جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے شریعت نے متعین فرما دیا ہے کہ ان کو اتنا حصہ ملے گا فلاں حالت میں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، جن کے حصے متعین کر دیے ہیں ان کو اہل علم اپنے عرف میں کہتے ہیں اصحاب الفرائض، کہ جن کے حصے متعین ہیں۔ دوسرے وارث رشتہ دار وہ ہیں کہ جن کا حصہ متعین کوئی نہیں، وارث حصے متعین والے وہ موجود ہوں تو ان کو حصے ان کو دے کر جو ترکہ باقی بچے گا ان کو مل جائے گا۔ تو اگر اصحاب الفروض متعین حصوں والے وارث موجود نہیں تو وہ سارا ترکہ لے جائیں گے، ان کو کہتے ہیں عصبات، عصبہ یہ عصبات ہیں، ان کی آگے پھر شاخیں ہیں کئی، عصبات نسبیہ ہیں، عصبات سببیہ ہیں، بہرحال تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اتنی بات یاد رکھو کہ جو وارث ہیں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حصے متعین ہیں، پہلے ان کو دینا ہے، تو وہ اگر ہوں حصہ لے کر جو باقی بچے گا وہ جن وارثوں کو ملے گا قریبی رشتہ داروں کو وہ عصبات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، آپ فرماتے ہیں الحق الفرائض بأہلہا فما باقی فلأولی رجل ذکر، فرمایا متعین حصے جن کے ہیں ان کو دے دو، متعین حصے جن کے ہیں ان وارثوں کو دے دو، تو جو باقی بچ جائے وہ قریب ترین جو مرد ہیں ان کو دے دو، یا وہ قریب ترین مرد جن عورتوں کو اسبا بنا دیں ان کو دے دو، وہ عصبات کو مل جائے گا۔ اب جن وارثوں کے حصے متعین ہیں شریعت میں، کتاب و حکمت قرآن و سنت میں،
وہ کل 12 وارث ہیں۔ 12 وارث ایسے ہیں جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیے ہیں۔ 4 ان میں مرد ہیں اور 8 ان میں عورتیں ہیں۔ 8 جمع 4 کل 12 وارث۔ یہ اصحاب الفروض ہیں جن کے حصے متعین ہیں۔ 4 مرد کون کون سے ہیں؟ ایک باپ، میت کا باپ، دوسرا میت کا دادا، 2 تیسرا میت کا اخیافی بھائی، میت کا اخیافی بھائی۔ اخیافی بھائی کیس کو کہتے ہیں؟ میت اور یہ اس کا جو بھائی ہے، ان دونوں کی والدہ وہ تو ہو ایک اور باپ الگ الگ۔ میت کا باپ الگ، یہ اس کا جو باپ پیچھے ہے اخیافی، اس کا باپ الگ، والدہ دونوں کی ایک، یہ ہے اخیافی بھائی۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا میت کا خامد، میت اگر عورت ہے تو اس کا خامد، یہ 4 مرد، باپ، میت کا باپ، میت کا دادا، میت کا اخیافی بھائی، میت کا خامد، یہ 4 مرد ہیں جن کے حصے اللہ تعالی نے متعین فرما دیے ہیں۔ 12 عورتیں ہیں جن کے حصے اللہ تعالی نے متعین فرمائے ہیں۔ ایک میت کی والدہ، میت کی ماں، میت کی امی، ایک پہلا یہ ہے۔ دوسرا میت کی جدہ، میت کی جدہ۔ تیسرا میت کی بیوی، اور چوتھی عورت جس کا حصہ متعین ہے میت کی بیٹی۔ 5ویں عورت جس کا حصہ متعین ہے میت کی پوتی، اور 6ٹھی عورت جس کا حصہ متعین ہے میت کی عینی بہن، میت کی عینی حقیقی بہن۔ عینی اور حقیقی بہن کس کو کہتے ہیں؟ کہ میت اور اس بہن دونوں کا والد بھی ایک، والدہ بھی ایک، یہ عینی اور حقیقی بہن۔ کتنی عورتیں ہو گئی؟ 6۔ 7ویں عورت جس کا حصہ متعین ہے عورت کی الاتی بہن۔ الاتی بہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت جو فوت ہو گئی ہے یا مرد جو فوت ہو گیا ہے اور یہ اس کی جو الاتی بہن ہے، دونوں کی والدہ الگ الگ ہے، والد ایک، یہ الاتی بہن، یہ بھی اصحاب الفروض میں شامل ہے۔ 7 عورتیں ہو گئی۔ 8ویں عورت جس کا حصہ کتاب و حکمت قرآن و سنت میں متعین ہے وہ ہے میت کی اخیافی بہن، کہ میت اور اس کا باپ الگ الگ ہے، والدہ ایک ہے، اخیافی بہن۔ یہ 8 عورتیں ہیں جن کے حصے کتاب و حکمت اور قرآن و سنت میں متعین ہیں۔ تو یہ 12 وارث اصحاب الفروض کہلاتے ہیں۔ پہلے ان کو دیا جائے گا مال، ترکہ پہلے وصیت اور قرضہ ادا کرنے کے بعد یہ اصحاب الفروض میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگر تقسیم ہو جائے تو کچھ جائے باقی بچ تو وہ عصبات کو مل جائے گا، قریب ترین مردوں کو۔ اگر ان پر ہی پورا تقسیم ہو جائے باقی بچے کچھ نہ تو وہ عصبات کو پھر کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ حصے ان کے متعین ہیں ہی نہیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے یہ حصے وارثوں کے بیان فرمائے ہیں صرف 3 آیات کریمات میں یہ حصے بیان کر دیے ہیں اختصار کے ساتھ اور بڑے جامع انداز میں۔ میراث کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، بڑی بڑی ضخیم کتابیں اہل علم نے لکھی ہیں اس موضوع پہ، مختصر کتابیں بھی لکھی ہیں اس موضوع پہ، لیکن اصل بنیاد ان کی وہ 3 آیات کریمات ہیں اور چند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن، باقی ساری ان کی تفسیر تو تشریح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالی تمہیں تمہاری اولاد کے سلسلہ میں وصیت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، جو حکم دے رہا ہے اس کی پابندی کرنا۔ کیا حکم دیا کہ انسان کی اولاد کی صورتیں 3 ہوتی ہیں، ایک تو ہے کہ صرف لڑکے، لڑکی کوئی نہیں، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لڑکیاں، بیٹیاں، بیٹا کوئی نہیں، تیسری اولاد کی صورت یہ ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں، بیٹے اور بیٹیاں ملے جلے، کچھ بیٹے بھی ہیں کچھ بیٹیاں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے اور لڑکیاں، بیٹے اور بیٹیاں ملے جلے ہیں تو لڑکے کو لڑکی کی بنسبت 2 گنا اور لڑکی کو لڑکے کی بنسبت نصف آدھا ملے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ میراث کے اندر اصول ہے، ضابطہ ہے۔ تو مقصد یہ کہ لڑکے اور لڑکیاں ملے جلے ہوں تو ان کا حصہ متعین کوئی نہیں، کیونکہ للذکر مثل حظ الانثیین فرمایا نا، متعین کوئی نہیں، تو کیا بنے پھر یہ عصبات میں شامل ہو گئے۔ جن کے حصے متعین ہیں ان کو دے کر جو باقی بچے گا وہ ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین ہو جائے گا۔ یہ تو لڑکے اور لڑکیاں ملے جلے ہوں، صرف لڑکے ہوں تو پھر بھی وہ عصبات بن جائیں گے، ان کا حصہ بھی متعین کوئی نہیں، دوسرے متعین حصے والے جو ہیں ان کو دے کر جو باقی بچے گا وہ لڑکوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا۔ یہ 2 صورتیں اولاد کی اللہ تعالیٰ نے للذکر مثل حظ الانثیین میں بیان فرما دی، ایک صراحتاً، دوسری ایسے سمجھی جا رہی ہے۔ تیسری صورت کہ میت عورت ہے خواہ مرد، اس کی لڑکیاں ہیں بیٹیاں، بیٹا کوئی نہیں۔ اب بیٹی اگر ہو ایک تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر لڑکی ایک ہو تو اس کو ملے گا نصف، ترکے کا نصف آدھا حصہ وہ اس لڑکی کو دے دیا جائے گا۔ اگر لڑکیاں وہ 2 سے بیٹیاں زیادہ ہیں فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں، 3، 4، 5 یا اس سے بھی زیادہ تو ان کو 2/3، ترکے کا 2/3 ان کو دے دیا جائے گا، 2/3 یہ ان کا حصہ ہے۔ وہ لڑکیاں جتنی ہیں وہ آپس میں پھر برابر تقسیم کر لیں گی، 2/3 ان کا حصہ ہے۔ ایک کا حصہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا اور 2 سے زیادہ بیٹیوں لڑکیوں کا حصہ بھی بیان فرما دیا۔ رہ گئی 2 لڑکیاں، وہ ہو تو ان کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا یا 2/3 ملے گا یا ان کے علاوہ کوئی اور حصہ؟ تو وہ صراحتاً قرآن مجید کے اندر بیان نہیں ہوا، ویسے اہل علم نے قرآن مجید کی آیات سے
نکالنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں سے نکلتا ہے، یہاں سے نکلتا ہے، یہاں سے نکلتا ہے، تو نکالا بھی ہے قرآن مجید سے۔ کتنا نکالا ہے؟ 2/3۔ یہ 2 لڑکیوں کا بھی 2/3 نکالنے پر تو کسی شخص کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے جی نہیں نکلتا، تو حدیث کے اندر صراحتاً بیان ہو گیا۔ سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک تھے، شہید کر دیے گئے، شہید ہو گئے۔ سعد بن ربی کا بھائی تھا، تو اس نے سعد بن ربی کی ساری جائیداد وہ قابو کر لی، وہ قبضہ کر کے تو اس پر بیٹھ گیا۔ جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے، ابا جی فوت ہو گئے ہیں، اماں جی فوت ہو گئے ہیں، تو جس لڑکے کا سر وہ ہلتا ہو وہ قابض ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور دوسرے لڑکے اور لڑکیاں وہ اس کی طرف دیکھتے رہ جاتے ہیں، کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں۔ تو سعد بن ربی کے بھائی نے بھی یہ کام کیا، وہ سارا ان کا ترکہ خود قابو کر دیا۔ سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیگم بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، عرض کرنے لگی کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں، آپ جانتے ہیں، تو ان کے بھائی نے ان کا مال ترکہ وہ سارا قابو کر لیا ہے، تو سعد کی 2 بیٹیاں ہیں، تو وہ پھر ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل فرما دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سعد بن ربی کی بیٹیوں کے چچا کو بلایا، بلا کر آپ نے فرمایا 8واں حصہ سومن یہ سعد کی بیوی کو دے دو، سعد کی بیوی کو دے دو، تو 2/3 وہ سعد کی 2 بیٹیوں کو دے دو، 2/3 سعد کی 2 بیٹیوں کو دے دو، تو جو سعد کے ترکے سے باقی بچے گا وہ آپ کا، آپ اس کے بھائی ہیں تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو مقصد ہے سعد کے ترکے کے 24 حصوں میں سے 3 وہ سعد کی بیوی کو دے دو، اور 24 میں سے 16 2/3 سعد کی 2 بیٹیوں کو دے دو، تو باقی بچ جائیں گے 24 میں سے 5، وہ 5 آپ لے لیں، وہ 5 آپ کا حصہ ہے، سارا سعد کا ترکہ تیرا حصہ نہیں۔ الحق الفرائض باہلھا، بیوی کا حصہ متعین، 2 بیٹیوں کا حصہ 2/3 متعین ان کو دے دیا، تو جو باقی بچ گیا وہ 5 باقی بچے 24 میں سے، وہ فرمایا فال اولا رجل ذکر، وہ آپ کے ہیں، سارا سعد کا ترکہ آپ نہیں لے سکتے۔ تو گزارش کرنے کا مقصد ہے کہ 2 بیٹیاں ہوں تو ان کا حصہ بھی 2/3، 2 سے زیادہ ہوں ان کا بھی 2/3، یہ تو اولاد کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اب میت کے والدین، میت عورت ہے خواہ میت مرد ہے، اس کے والدین کا حصہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر میت کی اولاد ہے، میت کی اولاد ہے تو میت کے باپ کو بھی 6واں حصہ 1/6، میت کی والدہ کو بھی 6واں حصہ 1/6، ہر ایک کو 6واں حصہ مل جائے گا اگر میت کی اولاد ہے۔ اگر میت کی اولاد نہیں، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ،
ووارثہ ابواہ فلأمہ الثلث، میت کی اولاد کوئی نہیں، اس کے وارث والد اور والدہ، والدین ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ماں کو، والدہ کو مل جائے گا تیسرا حصہ، تیسرا حصہ والدہ کو مل جائے گا، باقی بچے دو ثلث، 2/3 وہ باپ کو مل جائیں گے، وہ باپ کو مل جائیں گے اگر میت کی اولاد نہیں۔ فرمایا فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر میت کے بہن بھائی ہیں 2 یا 2 سے زیادہ، میت کے بہن بھائی ہیں 2 یا 2 سے زیادہ، تو پھر والدہ کو مل جائے گا چھٹا حصہ، 1/6، پھر تیسرا حصہ نہیں ملے گا، پھر ملے گا چھٹا حصہ۔ تو میت کے بہن بھائی یہ والدہ کا حصہ تیسرے سے چھٹا کر دیتے ہیں، لیکن باپ کی موجودگی میں خود وارث نہیں بنتے، خود وارث نہیں بنتے، کیونکہ بہن بھائی کے وارث بننے کے لیے شرط ہے کہ میت کلالہ ہو، نہ اس کا باپ ہو نہ بیٹا، تو باپ ہوگا تو بہن بھائی وارث نہیں بنیں گے، البتہ والدہ کا حصہ تیسرے سے چھٹا بنا دیں گے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، یہ والدین کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ تو دادا وہ باپ کے کہیں مقام ہے، باپ اگر موجود نہ ہو تو جو باپ کی حالتیں ہیں، جو حصے اس کے ہیں، پھر وہ دادے کو مل جائیں گے۔ میاں بیوی، خامد بیوی کے حصے بھی اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیے۔ فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ فرمایا بیوی فوت ہو گئی، خامد پیچھے موجود ہے، تو بیوی کی اولاد کوئی نہیں، بیوی کی اولاد کوئی نہیں، اس موجودہ خامد میں سے بھی کوئی نہیں، اور کسی اور خامد پہلے سے بھی اس کی اولاد نہیں، تو پھر خامد کو مل جائے گا نصف، آدھا 1/2۔ اگر بیوی کی اولاد ہے جو فوت ہو گئی ہے اس موجودہ خامد سے یا کسی پہلے خامد سے اولاد اس کی ہے، تو پھر خامد کو مل جائے گا چوتھا حصہ۔ یہ خامد کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ بیوی کا حصہ فرمایا خامد فوت ہو گیا ہے تو بیوی وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ۔ فرمایا خامد فوت ہو گیا ہے، پیچھے بیوی اس کی موجود ہے 1 یا 1 سے زیادہ، تو ان کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اگر 1 ہے اس کو چوتھا مل جائے گا، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ان کو چوتھا مل جائے گا، آپس میں برابر تقسیم کر دیں گے۔ یہ چوتھا کب ملے گا؟ جب خامد کی اولاد نہ ہو۔ فرمایا اگر تمہاری اولاد نہیں تو بیویوں کو چوتھا ملے گا، خامد کی اولاد نہیں۔ یہ بیوی جو پیچھے موجود ہے اس سے اولاد نہیں، یا کسی اور بیوی سے اس کی اولاد نہیں، پہلے بھی بیوی فوت ہو سکتی ہے تو اس سے اولاد ہو، اولاد خامد کی ہے ہی نہیں، نہ موجودہ بیویوں سے نہ کسی اور بیوی سے، تو پھر بیویوں کو مل جائے گا چوتھا حصہ۔ اگر خامد کی اولاد ہے اس بیوی سے یا کسی اور بیوی سے تو پھر بیویوں کو مل جائے گا 8واں حصہ، 1/8۔ یہ بیویوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ رہ گئے بہن بھائی تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے حصہ بیان فرمایا ہے۔ بہن بھائی کی 3 قسمیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اخیافی، حقیقی، اللاتی۔ اخیافی بہن بھائی، میت کے اخیافی بہن بھائی
کہ والد ان کا الگ الگ ہے، والدہ ان کی ایک ہے، ان کو اخیا بھی کہتے ہیں۔ ان کے حصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ کلالہ والی آیت پہلے جو سورہ نساء کے شروع میں آئی ہے، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ یہ کلالے والی پہلی آیت کے اندر جو حصے بیان ہوئے ہیں یہ اخیافی بہن بھائیوں کے حصے ہیں۔ دلیل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات ہے، وہ یہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے تو اس طرح تلاوت کرتے تھے، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ لِأُمٍّ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ تو آدمی فوت ہو گیا ہے کلالہ، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، اخیافی بہن بھائی ہیں، تو ایک اگر موجود ہے اخیافی بہن اخیافی بھائی تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، بہن ہو اس کو بھی چھٹا، بھائی ہو اس کو بھی چھٹا۔ استحقاق میں بہن بھائی دونوں برابر ہیں، یہ نہیں کہ بہن ہو تو اس کو کم، بھائی ہو تو اس کو زیادہ۔ اخیافی بہن بھائیوں کے اندر یہ للذکر مثل انثیین حظ الانثیین والا قاعدہ نہیں چلتا، برابر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ۔ اخیافی بہن بھائی ایک سے زیادہ ہیں، دو اخیافی بھائی ہیں، دو اخیافی بہنیں ہیں، یا ایک اخیافی بھائی ایک اخیافی بہن، ملے جلے ایک سے زیادہ ہیں یا اکیلے اکیلے ایک سے زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ملے گا 1/3، 1/3، تیسرا حصہ ان کو دے دیا جائے گا، وہ آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ بھائی ہیں صرف برابر تقسیم کر لیں گے، بہنیں ہیں صرف برابر تقسیم کر دیں گی۔ بہن بھائی ملے جلے ہیں، ایک بہن ایک بھائی یا دو بھائی دو بہنیں، تو وہ بھی تیسرے کو برابر برابر تقسیم کریں گے۔ ادھر وہ للذکر مثل حظ الانثیین والا قاعدہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، یہ اخیافی بہن بھائیوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ اب باقی رہ گئے حقیقی اور عینی بہن بھائی اور اللاتی بہن بھائی، ان کے حصے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آخری آیت کلالے والی اس میں بیان کر دیے ہیں۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لها ولد فإن كانت اثنتین فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ فرمایا آدمی فوت ہو گیا ہے، عورت فوت ہو گئی ہے کلالہ، نہ اس کا باپ نہ اس کا بیٹا، اینی بہن بھائی اس کے ہیں، تو بہن اگر ہو ایک اس کو ملے گا نصف، 1/2۔ اگر بہنیں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ تو ان کو ملے گا 2/3، 2 ثلث۔ تو اگر ملے جلے ہیں، بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں، تو پھر اسباب بنیں گے للذکر مثل حظ الانثیین، بہن کو بھائی کی بنسبت آدھا ملے گا، بھائی کو بہن کی نسبت دگنا ملے گا، للذکر مثل حظ الانثیین والا قاعدہ جو ہے وہ ان میں جاری ہوگا۔ تو اگر صرف بھائی ہیں بہن ہے ہی نہیں، عینی یا اللاتی، تو پھر وہ بھائی جو ہے وہ اس فوت شدہ بہن یا فوت شدہ بھائی کے وارث بن جائیں گے،
وہ اسبات میں شامل ہیں۔ تو اینی اور اللاتی بہن بھائیوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آخری آیت کلانے والی اس میں بیان کر دیے ہیں۔ یہ تو اصحاب الفروض ہیں جن کے حصے اختصار کے ساتھ آپ نے سماعت فرمائے۔ یہ ہو گئی وراثت۔ یہ وراثت آپ لوگوں نے سن لی ہے کہ وراثت کیا ہے۔ اب رہ گئی وراثت کی ضرورت کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ ضرورت اس کی یہ ہے کہ مال وہ ایک خاندان یا چند افراد کے پاس جمع نہ ہو جائے، کیونکہ چند افراد کے پاس مال جمع ہو جائے، زیادہ دولت آ جائے تو اکثر اور زیادہ اوقات وہ مال والوں کا دماغ وہ ٹھکانے نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت زیادہ مال دے دے تو یہ باغی بن جائے، الا ماشاء اللہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غنی وہ تو خال خال ہوتے ہیں، زیادہ مال والے وہ تکبر میں آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان کیا ہے، بہت مال تھا اس کے پاس، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ تو کیا ہوا پھر کہ دماغ خراب ہو گیا۔ لوگ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کا آپ پر احسان ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تو وہ کیا کہتا ہے إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، یہ تو میرے پاس ایک ہنر ہے، تجارت ہے، میں نے خود کمایا ہے۔ تکبر میں آ گیا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، آخر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اس کو تنسا دیا۔ تو مال یہ آدمی کا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ کئی لوگ آپ کی نگاہ میں ہوں گے کہ پہلے وہ کنگال تھے، مفلس تھے، نادار تھے اور پائی پائی کو ترستے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ فراخ کر دیا، مال دے دیا، اب وہ دین کے باغی بن گئے۔ پہلے بہت عہد وعدے کرتے تھے، ہمارے پاس مال ہو تو خرچ کریں گے، اتنا فلاں کو دیں گے، اتنا فلاں کو دیں گے، اتنا فلاں کو دیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا پھر کوئی آ گیا بیچارہ اللہ کا بندہ، تو یار کام بہت ہے، کیا کرے گا، وہ عذر پیش کرنے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا کئی لوگ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دے دیا تو ہم صدقہ کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، نیک بن جائیں گے۔ تو فرمایا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، اللہ تعالیٰ نے پھر فضل و کرم کر دیا، مال دے دیا، اب وہ کہہ رہے صدقہ کریں گے، نیک بن جائیں گے، کیا ہوا، بخیل بن گئے، کنجوس، مکھی چوس، وہ مکھی چوس بن گئے، بخل کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقہ وصول کرنے والے کو بھیجا، گئے وہ صدقہ وصول کر کے لانے۔ ابن جمیل یہ پہلے غریب ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا، اس کے پاس گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اپنے مال کا صدقہ زکوٰۃ دے دو۔ بس طرح طرح کے بہانے بنانے شروع کر دیے، جی مجھے فلاں مجھے فلاں، وہ خرچہ بھی ہے، وہ خرچہ بھی میرے ذمہ آ گیا، کہاں سے بہانے، وہ زکوٰۃ صدقہ اس نے دیا ہی نہیں۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمانے لگے جو وہ ابن جمیل نے زکوٰۃ نہیں دی، صدقہ اس نے نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ما ينقم ابن جمیل الا ان اغناه اللہ من فضله، قصور یہ ہے اس کا کہ پہلے کنگال تھا، اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا، اب متکبر بن گیا ہے۔ تو یہ مال بہت سے لوگوں کا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں
کہ یہ مال چند لوگوں کے پاس جمع نہ ہو، چند خاندانوں کے پاس جمع نہ ہو، یہ تقسیم ہوتا رہے۔ اس کے پاس پھر وہ فوت ہو جائے گا، پھر دوسرے کے پاس فوت ہو جائے، پھر تو لا محالہ وہ تقسیم ہوگا۔ زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مال کی تقسیم کا سلسلہ رکھ دیا ہے۔ مال فے کے مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ما فاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، فرمایا جو مال فے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، مسافروں کے لیے، یتیموں کے لیے، یہ مصارف اس کے بیان فرما دیے۔ بعد میں فرمایا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال غنیوں کے درمیان جمع ہو کر نہ رہ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف رکھ دیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، انسان کے مال کے اندر غربا مساکین کا حصہ رکھ دیا، اس کو فرض قرار دے دیا، بلکہ اسلام کا بنیادی رکن قرار دے دیا زکات کو، کہ مال یہ تقسیم ہوتا رہے، غریبوں کے پاس بھی پہنچتا رہے۔ تو زندگی کے اندر مال غنیمت ہو، مال فے ہو، ویسے مال ہو تو وہ اس کے مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے تاکہ چند ہاتھوں کے اندر جمع ہو کر نہ رہ جائے۔ تو فوت ہونے کے بعد یہ وراثت کا قانون بنا دیا کہ چند ہاتھوں کے اندر یہ مال جمع ہو کر نہ رہ جائے۔ اور اس تقسیم مال کے جو اصول زندگی کے اندر اور وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان کو آدمی سامنے رکھے تو پتہ چلتا ہے یہ اشتراکیت والے جو راس مالیت اور سرمایہ دارانہ نظام پر آئے دن اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ اس میں دیکھو جی فرد کی ملکیت کا اعتبار کیا ہے تو اجتماع کا اعتبار نہیں کیا، وہ کدھر جائیں بیچارے۔ پھر اشتراکی اور قومی ملکیت انہوں نے مسئلہ نکال دیا، وہ راس مالیت سرمایہ دارانہ نظام پر اعتراض کر کر کے تو اسلام پر یہ اعتراض وہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اسلام کے اندر فرد کا بھی اللہ تعالیٰ نے لحاظ رکھا ہے اور قوم اور اجتماع معاشرے کا بھی اللہ تعالیٰ نے لحاظ رکھا ہے۔ ایسی صورت کوئی نہیں کہ دولت وہ چند لوگوں کے پاس جمع ہوتی جائے تو وہ بڑے بڑے خاندان بن جائیں تو باقی وہ دولت کو ترستے رہے۔ صدقات، زکوٰۃ اور مال غنیمت کے مصارف، مال فے کے مصارف کے ذریعے مال کو تقسیم کروایا، فوت ہو جائے تو وارثوں کے درمیان حصے متعین فرما دیے۔ اس لیے وہ اشتراکیت والے جو اعتراض کرتے ہیں راس مالیت پر، اسلام پر، وہ اعتراض مرد نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اس کی ضرورت ہے کہ وراثت کی ضرورت کہ مال چند ہاتھوں کے اندر چند خاندانوں میں جمع ہو کر نہ رہ جائے، تقسیم ہوتا رہے۔ تیسری چیز تھی وراثت کی اہمیت۔ اس وراثت کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ میراث کے مسائل بیان کیے تو یوصیکم اللہ لفظ استعمال کیا وصیت، پھر فرمایا غیر مضار وصیۃ من اللہ، وصیت کے لفظ کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ میراث کے احکام بیان کر سکتا ہے۔ دوسرے احکام زکوٰۃ، نماز، حج بیان کیے ہیں کتاب و حکمت قرآن و سنت میں، وہاں وصیت کا لفظ نہیں آیا۔ کوتبہ کا لفظ بے شک کئی جگہ پر آ گیا، ادھر وصیت کا، کیونکہ وصیت بڑی اہم سمجھی جاتی ہے۔ ایک آدمی جڑا باپ کا پرلے درجے کا نافرمان ہے، کوئی حکم کبھی اس نے ساری زندگی تسلیم نہیں کیا، لیکن جب فوت ہو جائے، وصیت کر جائے ابا، تو کیا کہتا ہے بیٹا یہ نافرمان یہ آگے آگے ہوتا ہے، یہ ابا جی کی وصیت، اس کو پورا کرنا ہے، تو اہمیت دی جاتی ہے نا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کا لفظ اس لیے بولا کہ اس وراثت کی اہمیت لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ یہ دوسرے تیسرے کی وصیت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے۔ یوصیکم اللہ وصیۃ من اللہ۔ دوسری بات اہمیت کے سلسلے میں یہ ذہن میں رکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان ونصیب
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ میت مرد ہے یا عورت مال چھوڑ گیا ہے تو اس سے مردوں کو بھی حصہ ملے گا، اس کے جو مرد رشتہ دار ہیں، اور عورتیں جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا۔ وہ مال تھوڑا چھوڑ جائے زیادہ چھوڑ جائے، ترکہ قلیل ہو کثیر ہو، مردوں اور عورتوں کو حصہ ملے گا۔ ساتھ فرمایا نصیبا مفروضا، یہ فرض ہے، مردوں کا حصہ بھی فرض، عورتوں کا حصہ بھی فرض۔ یہ نہیں کہ چاہے تو وہ وارث کسی کو دیں چاہے تو نہ دیں، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، تو فرض کر دیا تو اہم والا پھر معمولی نہیں۔ دوسرے مقام پر پھر فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ حصے بیان کرنے کے دوران فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دے دی ہے، اس لیے یہ حصہ فرض ہے، یہ معمولی نہیں۔ اب آدمی فوت ہو گیا ہے، عورت فوت ہو گئی ہے، اس کا ترکہ بعد والے وارث تقسیم نہیں کرتے کتاب و حکمت قرآن و سنت کے مطابق، تو وہ فرض کے تارک، مجرم، گناہگار یہ نہ سمجھے کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، قیام اللیل کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا فائدہ جب فرض وہ ترک کر رہا ہے۔ روزہ بھی تو فرض ہے، یہ کیوں اللہ کا حکم ہے، تو یہ حصے یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ نصیبا مفروضا فریضۃ من اللہ، تو پتہ چلا یہ وراثت بڑی اہم چیز ہے، اس میں کوتاہی آدمی کو نہیں کرنی چاہیے، اگر کوتاہی کرے گا تو فرض کا تارک ہوگا، مجرم بنے گا، گناہگار بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے میراث کے مسائل کے آخر میں فرمایا تلک حدود اللہ، تیسری چیز اہمیت کے سلسلے میں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ہر وارث کے حصے جو اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیے یہ حدود اللہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جو ان حدود کی پابندی کرے گا، جتنا جتنا حصہ کسی وارث کا ہے ان کو دے دے گا، تو اطاعت کر لی نا اس نے اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ فوز و فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ اہمیت، کتنی اہمیت کے فوز و فلاح اور جنت میں داخلے کا دار و مدار اس پر ہے، تو اہم ہوئی نا یہ وراثت، غیر اہم نہیں۔ چوتھی چیز اہمیت کے سلسلے میں یہ ذہن میں رکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میراث والی آیتوں کے آخر میں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، ان کی پابندی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم، دوزخ اور آگ میں داخل کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور ان کے لیے ذلیل و خوار، رسوا کرنے والا ہے، تو آخرت اس کی تباہ برباد ہو گئی، خراب ہو گئی۔ اہمیت اس کی ہے کہ نہیں؟ تو وراثت کی ضرورت بھی ہے اور اس کی اہمیت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وراثت کے اصول ضوابط کو کتاب و حکمت کی روشنی میں خوب سمجھیں اور ان پر عمل پیرا ہوں۔